ملنسار اسلامی معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے؟ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے جس کی معتدل اور انسان دوست تعلیمات پر عمل پیرا ہونا کوئی مشکل کام نہیں۔ خصوصاً معاشرے کے جو آداب خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے سکھائے ہیں وہ اور کسی مذہب یا تہذیب میں ایک ساتھ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مسلمان ہو یا کافر، اسلام ہر انسان کے عزت نفس کو مقدم رکھتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملنا اور ملاقات کے وقت سلام کر کے مخاطب کو خیر و عافیت اور خیر سگالی کے جذبات سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنے بے ضرر ہونے کی یقین دہانی کروانا اسلام کا وہ خوبصورت حکم ہے جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ کسی بھی جائز اور ٹھوس عذر کے بنا دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کرنا یا قطع تعلقی کرنا اسلام کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ فعل ہے، جس کے بارے میں کئی طرح کی وعیدیں صادر کی گئی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا حسن ملاحظہ فرمائیے کہ جو لوگ آپ سے لا تعلقی اختیار کریں، اسلام ان کے ساتھ قائم تعلق یا رشتے کے لحاظ کی رعایت کرتے ہوئے ان سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان متعلقین یا رشتہ داروں کے مراتب کے اعتبار سے ان سے تعلق قائم رکھتے ہوئے حسن سلوک اختیار کرنے پر طرح طرح کی بشارتوں اور انعامات کا وعدہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے فرمایا گیا ہے۔ اس طرح اسلام ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جس میں باہمی احترام لازمی جزء ہے۔ اس رویے کا جلد یا بدیر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شرپسند رشتہ دار یا متعلقین بھی اچھے سلوک کا تسلسل دیکھتے ہوئے اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے ایک ٹینشن فری معاشرہ جنم لیتا ہے۔ غور کیا جائے تو ہماری اکثر پریشانیوں کی بنیاد ہمارے آپس کے باہمی رویے ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کی بدگمانیوں کے زیر اثر دلوں میں فاصلے پیدا کرنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اسلام کی جانب سے تجویز کردہ یہ رویہ ایسے بیمار دلوں کے لیے علاج کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ اسلام باہمی تعلقات میں اظہار کے عنصر پر بہت توجہ دیتا ہے، کیونکہ اگر تسلسل سے اپنے جذبات اور محبت کا اظہار نہ کیا جائے تو اولاد اور والدین کے درمیان خون کا رشتہ بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ باہمی دوری مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہے، جن میں کبھی جغرافیائی فاصلے وجہ بن سکتے ہیں، کبھی معمولی اختلافات انہیں بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی زندگی کی گوناگوں مصروفیت ایک دوسرے سے تفصیلی رابطے کو متاثر کرتی ہیں۔ لہٰذا اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپس میں اظہار محبت ہوتا رہے تاکہ دلوں میں درار نہ پڑنے پائے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمہیں بائی سے محبت ہے تو اس کا اظہار بھی کرو، پھر بھی اگر خدا نخواستہ خفگی کی نوبت آ جائے تو کوئی ایک سمجھدار فریق سلام میں پہل کر کے تعلقات کی برف کو پگھلا کر ڈھیروں ثواب کمائے اور معاشرے میں محبت کی فضا کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ باہمی محبت کے فروغ میں تحائف کے تبادلے سے بہتر کوئی اور تیر بہدف نسخہ نہیں، جسے اسلام نہایت اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام کے اسی مزاج کا اثر ہمیں مسلم معاشرے میں اثار و قربانی کے جذبات کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اسلام کے نزدیک یہ عذر قابل قبول نہیں کہ مجھے علم نہیں تھا، کیونکہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا اور آپس میں سلام دعا رکھنا ضروری ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ مسجد میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہے، جس سے تمام اہل محلہ اور رشتہ دار ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اچھا اخلاق اسلام کا حسن ہے، جس سے متاثر ہو کر ہی اکثر کفار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مگر اس نفسا نفسی کے دور میں یہ اسلامی روایت مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں مسافروں کا ٹھکانہ مسجد ہوتا تھا، جہاں سے اہل محلہ انہیں تقسیم کر کے اپنے گھروں میں مہمان نوازی کی غرض سے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یہی رواج چند عشروں پہلے تک ایک اسلامی معاشرے کی امتیازی خصوصیت تھا، جو اب ہوٹلوں اور سرائے سسٹم کی وجہ سے دم توڑتا جا رہا ہے۔ دنیا کے لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپس میں قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشرتی قدریں آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ ملنساری ایک اجنبی لفظ معلوم ہوتا ہے، مگر آج بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم ان بولی بصری قدروں کو نئی زندگی دے کر اخلاقی لحاظ سے اس جان بلب معاشرے کو رحمت الہی اور برکات خداوندی سے مستفید کر سکتے ہیں۔